اسمبلی کا ایک ممبر تھا پہلے رشید صاحب, میں نے آپ کو بھی ویڈیو بھیجی ہے, اگر آپ کی اجازت تو چلا دیں اس پہ اسکرین پہ, دکھائیں ان کو وہ کر کیا رہے ہیں رشید صاحب. یہ ریکارڈ کا ہے نا, دیکھیں یہ پوری کو پکڑاؤ کروا رہے ہیں. یہ بند کر دو, جب دل چاہے آپ ان کو پتھر مارو گے پولیس کو. یہ اگر دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی تو بات دہشت گردی کے زمرے میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر شرجیل انعام میمن صاحب کا آج اسمبلی میں دیا ہوا پالیسی بیان یا نہتے کراچی کے شہریوں اور جماعت اسلامی کے کارکنان پر غنڈہ عناصر کے تشدد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے میرا ایک ویڈیو کلپ پیش کیا. میں شرجیل انعام میمن صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بچے بچے ہیں اور کراچی والوں کے بچے بچے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ اگر اسیری کی داستان کی جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے, اور یہاں نہتے نوجوانوں کو, کم سن نوجوانوں کو پکڑ کر کے ان کے بازو توڑ دیے جائیں, ان کے دانت توڑ دیے جائیں, ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے اور موت کو قریب یاد کرنے کی بات کی جائے, یہ کسی کے بچے نہیں ہیں. وہ نہتے لوگ جن کے اوپر 400 کے لگ بھگ شیل پھینکے گئے, جس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ کسی بھی جان کی ہلاک کیجویلٹی کا باعث بن سکتا ہے. یہ کس نے اجازت دی تھی کہ کراچی کے لوگ جو کراچی کے حقوق کے لیے جمع ہوئے ان کے اوپر زہریلی گیس پھینک کر کے ان کو مار دو؟ آپ لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کو کسی طرح کوئی ایسا زہر گھول کے دے دیا جائے کہ سارے مر جائیں ایک ساتھ. اس کا منہ بولتا ثبوت اس دن کی آنسو گیس, اس شیلنگ ہے. میں نے جب دیکھا کہ سڑک کے اوپر 60 سالہ ایک بزرگ بھی لیٹا ہے, اس کا سانس نہیں آ رہا, 2 نوجوانوں کے اوپر سادہ لباس کے اندر لوگ تشدد کر رہے ہیں, ان کے اوپر آئینی اسلحہ ہے, اور یہ ٹیئر گیس کی گنیں پولیس وردی والوں کے پاس نہیں, شلوار قمیض میں موجود لوگوں کے پاس موجود تھی, اور وہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کر رہے تھے, وہاں پہ لوگوں کو مار بھی رہے تھے, گلیوں میں لے جا کر اغوا کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو نہتے لوگوں کو بچانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اور کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک سابق ایم پی ہوں نا. یہ دیکھیں, میں نے یہ داستان آپ کو پہلے نہیں دکھائی تھی, میں اپنی کمر دکھاؤں؟ کس نے ڈنڈے برسائے؟ کون ڈنڈے برسا رہا تھا؟ میں اس وقت آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, حق مانگنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر کسی نے ماضی میں زیادتی کی تو زیادتی کے خلاف ہم کھڑے تھے. میں لیاری میں رہتا ہوں, سارے چٹے کٹے جانتا ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی, اس کی گورنمنٹ کے بھی. کرپشن کے خلاف جب میں نے بات کرنا شروع کر دی تھی اسمبلی میں, تو آپ اس داستان کو بھی نکال کے دیکھیں کہ دانت ٹوٹنے کے بعد بھی میری ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. میرے اوپر کینچی سے میرے پاؤں کو زخمی کیا گیا, مجھ پر تشدد کیا گیا, پولیس, ایس پی, ڈی ایس پی, ایس ایچ او سب تماشا دیکھتے رہے, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور اس عبدالرشید نے اسمبلی کے ریکارڈ پر آ کر کے یہ بات کی تھی کہ اب میں کسی تھانے میں نہیں جاؤں گا, میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ جمع کراتا ہوں. لیکن روش تبدیلی نہیں ہو رہی, رویہ تبدیلی نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ ظلم, جبر, تشدد, گرفتاریاں, ناجائز مقدمات, ان ساری چیزوں سے کبھی بھی مظلوم کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے 3 کروڑ مظلوم لوگوں کی آواز ہے. اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اوباڑوں تک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی 17 سال کی گورننس اتنی اچھی ہوتی نا, تو آج لاڑکانہ, دادو اور سیوڑ میں بھی لوگ ننگے پاؤں نہیں چلتے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم اور ستم ہوا ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, اور پولیس لونڈی بن گئی ہے آپ کی. وہاں تو پولیس تماشا دیکھ رہی تھی, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں سارا قانون تھا, ان کے پاس نہ کوئی وردی تھی, نہ ان کے پاس کوئی تاج تھا, نہ ان کے پاس کوئی ٹیگ تھا. میں ان کو دہشت گرد کہوں یا نظام کا حصہ کہوں کہ جو نہتے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے تھے؟ اور جب نہتے لوگوں کے اوپر کوئی ظالم کھڑا ہو کر کے ظلم ڈھائے گا تو انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہی کردار ادا کیا جا سکتا ہے. میں ہمیشہ سے قانون کو فالو کرنے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں دی اسمبلی کے
میرے ساتھ پیپلز پارٹی میں 99 کولیگز تھے، کوئی ایک بندہ لا کر کے دے دے کہ جس نے کہا ہو کہ عبدالرشید صاحب نے بدتمیزی بھی کی ہو، اسمبلی کے اندر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ میں اصولوں کی سیاست جانتا ہوں، میں ایک نظریاتی سیاسی ورکر ہوں، میں نے قربانی دی ہے، قربانی دوں گا، لیکن قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گاجر مولی ہیں، ہمیں کاٹتے جاؤ، ہمیں بھرتے جاؤ، ہم سے جیل بھر دو، ہم پر جھوٹے مقدمے لگا دو اور پورا نظام تماشا دیکھتا رہے۔ اس لیے میں نظام کے وہ چلانے والے لوگوں سے اور جو سندھ کے ہمدرد ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سب سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس ظلم و تشدد اور اس کرپشن کے اس نظام کو، اس کا راستہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں، اور ہم تو یہ بات کہیں گے کہ ہمیں ایک با اختیار شہری حکومت چاہیے، اور یہی ہمارا حال ہے۔